الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العلی العظیم۔ اور کافر لوگ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور پھر بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اور وہ کافر کہنے لگے اس پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، بس وہ اس کے ساتھ ڈرانے والے ہوں، یا آسمان سے کوئی خزانہ اس پر کیوں نہیں اترتا، یا کوئی باغ ہی اس کے لیے ہوتا کہ جس سے کھا لیا جاتا۔ تو ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اے لوگو، تم ایسے آدمی کی پیروی نہ کرنا، یہ مسحور زدہ ہے۔ اے پیغمبر، دیکھیے یہ لوگ کیسی مثالیں آپ پر لگا رہے ہیں، چشمہ کر رہے ہیں، آپ کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ سو یہ لوگ بہک چکے ہیں اور یہ لوگ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ گزشتہ درس کی آیت میں ان کافروں کی طرف سے اعتراضات بیان کیے گئے تھے۔ انہوں نے قرآن پر، اللہ کی کتاب پر اعتراض کیا، پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کیا۔ اور آج کی آیات مبارکہ میں اسی مضمون کا ہی بقیہ حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا۔ آپ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مشورے کی بات کو رکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں شب و روز آپ ایک تحریک میں لگے ہوئے ہیں، ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی وہ محنت، آپ کی وہ تحریک مکہ کے خاندانوں میں، مکہ کی برادریوں میں، مکہ کے مردوں اور عورتوں میں رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ہم آپ کی اس تحریک کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کلام پڑھ کر دم کرتے ہیں کہ میاں بیوی ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا دم کرتے ہیں کہ باپ بیٹا ٹوٹ جاتے ہیں، ایک گھر میں آدمی بے دین ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے مکہ کے اندر یہ لوگ جس مذہب پر، جس عقیدے پر تھے، اب آپ اپنی اس محنت سے ان کے مذہب اور عقیدے کو توڑ کر کوئی نیا دین انہیں دینا چاہتے ہیں، کوئی نیا مذہب انہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارا شہر ہو اور ہمارا خاندان، ہماری برادری ہو، اور آپ ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی برادریوں میں توڑ کوڑ پیدا کریں، ہم سے یہ برداشت نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے آپ کو اس لیے طلب کیا ہے، آپ کی منشا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، اس تحریک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سوال اول یہ ہے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اس تحریک کا مقصد مالدار ہونا ہے تو کوئی مشکل نہیں، ہم سارے سردار مل کر اتنا مال اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ مکہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا مالدار نہیں ہوگا، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کا مقصد سوال دوم یہ ہے کہ آپ مکہ میں سرداری چاہتے ہیں، سب سے بڑے سردار بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے سر پر دستار بندھا دیتے ہیں اور مکہ میں سب سے بڑا سردار آپ کو مانا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے، اگر آپ مکہ میں کوئی اچھا عورت کا رشتہ طلب کرنا چاہتے ہیں، اچھی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مکہ میں خوبصورت حسین و جمیل آپ کے جوڑ کی عورت کا نکاح آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ چوتھا سوال، اگر آپ مال لینا نہیں چاہتے اور اگر آپ سرداری بھی نہیں چاہتے اور اگر آپ شادی کرنا بھی نہیں چاہتے، تو چوتھا سوال یہ ہے، کم از کم آپ ایسا کریں کہ لوگوں کے سامنے ہمارے معبودوں کی ذلت بیان نہ کریں، لوگوں کو مت کہیں کہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں، ان کے خدا جھوٹے ہیں، ان کے خدا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے خداؤں کی ذلت مذمت نہ بیان کریں۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اگر آپ اپنی تحریک سے نہیں رکتے تو پھر کچھ باتیں آپ اپنی منوائیں اور کچھ باتیں ہماری منوائیں۔ اب یہ باتیں ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے لوگو، تم نے مجھ سے جو کچھ بھی کہا، میں ان میں سے کسی سوال کے جواب کے مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا، میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے، نہ مالدار بننا، نہ سردار بننا، نہ شادی کرنا تمہارے سوال کے مطابق، اور نہ ہی سچ حق میں سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو لینا، اور جو تم چاہتے ہو ایسا کرنا، میں اس کے لیے نہیں آیا۔ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ کا سچا دین لے کر آیا ہوں، تو رسول کا کام اللہ کے سچے دین کو پہنچانا ہوتا ہے، اس پہنچانے کے راستے میں جو تکلیف آئے رسول اس کو برداشت کرتا ہے۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، اچھا عجیب بات ہے، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، ما لہذا رسول، آپ کیسے رسول ہیں؟ اب عجیب رسول ہے، ہم بھی انسان آپ بھی انسان، یاکل الطعام، ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، کوئی فرق تو ہے نہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے رسول کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے رسول کو بھی نیند آتی ہے، پھر رسول میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ہم بھی اپنی حاجات کے لیے، اولاد کے لیے، فیملی کے لیے، گھر بار کے لیے بازار میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں، اور آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بازار میں جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز خریدنے کبھی کوئی چیز خریدنے، تو ما لہذا رسول، آپ کیسے رسول ہیں؟ ان کا بنیادی نقطہ نظر کیا تھا کہ رسول کا کام صرف دائرہ مسجد کے اندر ہو، رسول کا کیا کام ہے باہر جانا، رسول کا کیا کام ہے بازار میں جانا، رسول کا کیا کام ہے کھانا کھانا، رسول تو کھانے سے پاک ہونا چاہیے، رسول بازاروں میں کیوں جاتا ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، اور ان میں سے ایک کہنے لگا، آپ کو رسول تو تب مانا جائے نا کہ جب آپ کے وزیر ہوں اور وہ وزیر بھی فرشتے ہوں، آپ پر فرشتوں کی روزانہ قطاریں نازل ہوں، کبھی 10 فرشتے آئیں، کبھی 20 آئیں، کبھی 50 آئیں، کبھی 100 آئیں، ہم دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے عزت میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی شرافت میں، اعزاز میں فرشتے اترتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے اوپر کوئی فرشتہ اترتا ہو۔ اچھا اتنے نہ صحیح، ملک ایک فرشتہ ہی آپ کے ساتھ ہو جو ہر وقت آپ کی سیفٹی کرے، سیکورٹی گارڈ ہو، آپ کی حفاظت کرے، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اب جو لوگوں کو آپ ڈراتے ہیں وہ فرشتہ بھی ڈرائے اور لوگ اس فرشتے کو دیکھ کر ڈر جائیں، تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا، او یلقیٰ الیہ کنز، آپ مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ
مالی حیثیت میں ادنا ہے، آپ کا گھر چھوٹا سا، آپ کے پاس سواری کوئی اعلیٰ نہیں ہے، پہننے کے اعلیٰ کپڑے نہیں ہیں، اور گھر کی ضروریات زندگی کی چیزیں کوئی اعلیٰ نہیں ہیں، یہ تو آپ ادنیت کے مکان میں رہتے ہیں اور مالی حساب سے تو آپ کمزور ہیں۔ اور یلقا الیہ کنز، آپ کی کمر مضبوط نہیں ہے، آپ کی پشت پناہ نہیں ہے، کوئی مالی حیثیت میں آپ کے پاس خزانہ ہی کوئی نہیں۔ انسان کے ساتھ دکھ سکھ ہو جاتا ہے تو پیچھے کچھ مال تو ہونا چاہیے، آپ کیا کھلائیں گے کسی کو جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ آپ تو اپنے کھانے میں بھی کئی دن فاقے میں رہ جاتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو کیسے رسول ہیں کہ جس کے گھر میں کئی دن کھانا ہی نہ پکے؟ کیسے رسول ہیں کہ کئی اچھے لباس کو نہ پہنے؟ وہ کیسے رسول ہیں جس کے پاس اچھی سواری نہ ہو؟ اور یلقا الیہ کنز، غربت، گھر کے اندر جو ہے مسکینی، ہم کیسے مان لیں؟ اور ایک کہنے لگا او تکون لہ جنہ، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مکہ کے اندر زمینوں کو سرسبز بنا دو، یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اندر باغات لگ جائیں، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، یہاں ترکاریاں، یہاں سبزیاں، یہاں باغات لگ جائیں، پانی پھوٹنے لگے، یہاں چشمے بہنے لگے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے ہمیشہ تنقیدی نظر سے دیکھنے والا، ہمیشہ تنقیدی گفتگو کرنے والا آدمی کبھی بھی مخلص نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ تنقیدی گفتگو تھی، یہ محبت نہیں تھی، یہ اخلاص نہیں تھا، یہ عشق نہیں تھا، یہ اتباع نہیں تھی، یہ اطاعت نہیں تھی، اصلاح نہیں تھی، مواعظت نہیں تھی۔ خیر کے مفہوم میں کوئی بھی مفہوم نہیں ہے کہ وہ اندر دل سے سچی ہدایت کے طلبگار بن رہے ہوں، سچی رسول کی اطاعت کے طلبگار بن رہے ہوں کہ اگر ہماری کوئی بات مانی جائے تو ہم اطاعت کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تنقیدی گفتگو کی تھیں، ساری باتیں تنقیدی نظر سے تھیں، اور تنقید کرنے والا انسان کبھی بھی مخلص نہیں ہوتا ہے، تنقید سے دیکھنے والا انسان کبھی بھی وہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا نہیں بن سکتا، کیونکہ اسے ہر کسی کے اوپر اعتراض رہتا ہے۔ تو یہ معترض خامخواہ کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جواب دیا وقال الظالمون۔ اب یہاں فرق سمجھیں، پیچھے جب انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافرون، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، پیچھے لفظ کافر کا ہے، یہاں لفظ کافر نہیں ہے، وقال الظالمون۔ کیوں؟ کفر انکار کر دینا ہے صرف، اب کسی کو کٹ لگا لگا کے زخم دیتے رہنا، تیرے اندر یہ بیماری، تیرے اندر یہ بیماری، تیرے اندر یہ بیماری، تیرے اندر یہ عیب، تیرے اندر یہ عیب، تو ایسا، تو ویسا، تو اگر، تو مگر، یہ کٹ لگا کے ضربے لگانا ہے، تکلیف میں تکلیف دینا ہے۔ اور ایسے آدمی کو اللہ نے کیا کہا وقال الظالمون، یہ ظالم آدمی ہے، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور ڈستا ہے، جو ہی اسے موقع ملتا ہے یہ ڈستا ہے، جو ہی اسے محفل نظر آتی ہے اس میں یہ باتیں کرتا ہے۔ وقال الظالمون، یہ ظالم لوگ کیسے ظالم ہیں کہ ہمارے نبی پر انہوں نے کوئی تھوڑی باتیں کر لی ہیں، کوئی کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے ویسا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے ایسا کیوں نہیں، کوئی کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ وقال الظالمون، یہ ظالم لوگ اللہ کے رسول پر ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں میں کہہ رہے ہیں ان تتبعونا، محمد کی اتباع نہ کرنا، محمد کی گفتگو نہ سننا، محمد کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ الا رجلا مسحورا، اس کی عقل اپنی جگہ پر نہیں ہے، یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ کے قرآن کو بہکی باتیں، اللہ کے دین کو بہکی باتیں، الا رجلا مسحورا، یہ ایک سحر زدہ آدمی ہے، اس کے دماغ پر اثر ہو چکا ہے، اس کی عقل اپنی جگہ پر نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس لیے یہ نئے کلمے کی بات کرتا ہے، اس لیے نئے مذہب کی بات کرتا ہے، اور ہمیں ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انظر، اب یہ جو انظر کا لفظ ہے ایک معنی میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، انظر
اے محبوب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو کوئی پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ جو لوگ آپ کی ذات پر باتیں کر رہے ہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کی بات کو جس طرح آپ نے سنا اس سے بخوبی سنا ہے اور دیکھا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کی زبانوں پر کیا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا ہے، یہ کیا کیا مشورے کر کے اللہ کو سب پتہ ہے۔ انظر کا معنی تسلی، اور دوسرے معنی میں انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ رسول ایسا ہونا چاہیے تھا، رسول کے پاس یہ ہونا چاہیے تھا، رسول کے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا، رسول پر فرشتے اترنے چاہیے، رسول کے لیے باغات بنا لینی چاہیے۔ فضلوا، ہدایت والا آدمی ایسے باتیں نہیں کیا کرتا، محبت کرنے والا انسان ایسی باتیں نہیں کیا کرتا، عقیدت رکھنے والا انسان ایسی باتیں نہیں کیا کرتا، عاشق ایسی باتیں نہیں کرتا، محب ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ فضلوا کا معنی اشارہ کر رہا ہے، یہ باتیں ہمیشہ وہی کرے گا جس کے دل میں روگ، جس کے دماغ میں روگ، جس کی نظر میں تنقید، جس کے دل میں تنقید، جو ہر وقت مخالفت پر اترا رہے گا۔ فضلوا، وہ گمراہ رہے گا، وہ بھٹکا رہے گا، وہ کبھی بھی دل میں کسی کی محبت نہیں لا سکتا، اس لیے یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اور پھر جس راستے پر ہیں یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس راستے پر رہ کر جب تک توبہ نہیں کرے گی، استغفار نہیں کرتے، یہ سیدھے راستے پر نہیں نکل سکتے۔ اب ایک آدمی گمراہی کے راستے میں رہ کر اپنے آپ کو کہے میں تو سیدھے راستے پر ہوں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ گمراہی کے راستے کو چھوڑے نہ، اس سے توبہ نہ کرے، کنارہ نہ کرے، اور صراط مستقیم کو اپنائے نہ۔ صراط مستقیم پر آئے گا تو روشنی ملے گی، ہدایت ملے گی، پھر پتہ چلے گا کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انفعنا بالقرآن وتلاوة القرآن ودروس القرآن وعلم القرآن ونفع القرآن وبركات القرآن وأنوار القرآن، عليه المن والإحسان يا رحيم يا رحمن، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.